بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آج کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے میں کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ جب رب سے تعلق مضبوط ہو، رب سے رابطہ مضبوط ہو، جب رب سے اعتماد مضبوط ہو تو پھر اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر سبب اسباب ذریعے کے رزق صرف نہیں ہر چیز دینے پر قادر ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت مریم ایک عورت ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے ان کی زیر کفالت تھیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے یہ حضرت مریم کو ایک حجرے میں بند پڑھاتے تھے، اور جب دعوت کے کام میں جاتے تو باہر سے کنڈا لگا کر تالا لگا کر چلے جاتے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتے تو اس مریم کے حجرے کو کھولتے تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی کنڈا کھلتا اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس تالے کو کھولتے، دروازے کو کھولتے حجرے کے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھیں، تو فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کے دروازے کو کھولا تو اس کمرے میں بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ جو اس موسم کا پھل نہیں، جو اس ملک کا پھل نہیں، وہ پھل بھی موجود ہے، اور بغیر موسم کے پھل اور کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ کلما کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی داخل ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا نا ایک دفعہ یا دو دفعہ یا ہفتے بعد یا مہینے بعد، جب بھی داخل ہوتے تو تعجب سے ایک دن پوچھا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ جو جملہ ہے نا انا لک ھذا، یہ تعجب والا جملہ ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ اس کی چابی میرے پاس حجرے کی، اور اس سے میرے علاوہ کوئی آتا نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، پھر یہ موسم یہاں کا نہیں، اس موسم کا پھل بھی نہیں۔ انا لک ھذا، یہ کہاں سے تو لے آتی ہے یا کہاں سے آ جاتے ہیں تیرے پاس؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت، کہا مریم نے، ہوا من عند اللہ، یہ اس اللہ کی طرف سے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ موسم کے ذریعے سے درخت دینے پر، پھل دینے پر قادر ہے کہ آم ملے آم کے درخت سے، سیب ملے سیب کے درخت سے، مالٹا ملے مالٹے کے درخت سے، اور لیمو ملے لیمو کے درخت سے، امرود ملے امرود کے درخت سے، ٹماٹر ملے ٹماٹر کے درخت سے، اسی طرح آپ چلتے جائیں، انار ملے انار کے درخت سے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو اللہ ایک درخت کے ذریعے سے دینے پر قادر ہے، یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ لکڑی ہے، کچھ نہیں ہے، سبز ہے، لیکن پھل میٹھا ہے اور پھل میں مختلف ذائقے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ درخت کے ذریعے سے پھل دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بغیر درخت کے درخت نہ ہو تو وہ بغیر درخت کے بھی پھل دینے پر قادر ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو وہ رزق دینا چاہے تو پھر وہ حساب نہیں کرتا۔ یہ میرا آپ کا کام ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حساب کرنا۔ وہ خالق کائنات ہے، زمینوں کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، تاروں کا، پہاڑوں کا، غاروں کا، ندیوں کا، نالوں کا، انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا، گندم کا، حیوانات کا، نباتات کا، اس طرح آم کا، انار کا، چنوں کا، چھولوں کا، روٹیوں کا، جو کا، کپڑوں کا، اور ساری دکانوں کا، مارکیٹوں کا، مارکیٹوں میں کتنی چیزیں، موٹر سائیکلوں کا، کاروں کا، گاڑیوں کا، ٹرکوں کا، ٹرالوں کا، ہوائی جہازوں کا، ایئر لائنوں کا، اور اس طرح وزیروں
کا، بادشاہوں کا، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جب وہ رزق دینے پر آئے تو وہ پھر حساب نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیک ہے یا بد ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اپنا یا پرایا ہے، اور وہ عرب ہے یا جمع ہے، کالا ہے یا گورا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی قدرت پہ یقین رکھنا۔ دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا، تو کہا یہ بات سننے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے مریم کو بے موسمہ پھل دیتے ہیں، تو ذہن میں آیا کہ یہ زکریا 115 سال کا ہو گیا اور یہ زکریا بے موسمہ ہو گیا، لیکن جب اللہ بے موسمہ پھل مریم کو دے سکتا ہے تو دعا مانگی، اے اللہ اس زکریا بوڑھے کو اس بے موسم پھل سے یعنی اولاد والا پھل دے دے، اور تو اس پر قادر ہے۔ دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کہا کہ وہاں پہ جب دعا مانگی اللہ سے تو فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تو اللہ جل جلالہ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دے کر آؤ کہ زکریا تو نے اللہ سے مانگا ہے اور بے موسمہ پھل مانگا ہے، اور جب موسم تھا جوانی کا تجھے اولاد ملی نہیں، کیوں؟ تیری بیوی بانجھ تھی، لیکن اس رب کا یہ فیصلہ اور ضابطہ ہے، رب نے، فرشتے نے کہا رب نے مجھے بھیجا، جاؤ زکریا کو بتا کر آؤ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم تمہیں بے موسمہ پھل دیں گے یعنی اولاد، اور وہ بھی نرینہ، اور اس کو وہ بیٹا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام اللہ نے خود رکھا یحییٰ، اور وہ نبی ہوگا اور صادق ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور نیک اور متقی ہوگا اور عبادت گزار ہوگا۔ یہ ساری صفات اللہ نے بیان کر دیں، حالانکہ ابھی تو صرف دعا مانگی تھی۔ تو دعا پر یقین رکھنا، دعا پر اعتماد رکھنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کرنے کی اور ان پر یقین نصیب فرما دے۔